السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمین وأحب أن يرفع عملی وأنا صائم، رواہ النسائی۔ محترم ناظرین اکرام، میرے دین اور بین بھائیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے آمد پر ہمارے معاشرے کے اندر، امت کے اندر ایک عجیب طرح کا جوش و خروش لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر عام طور پہ لوگوں کو شب برات، شعبان کی 15ویں شب اور حلوے اور مردوں کی عیدیں، وہی سب کچھ سوچ کر جو ہے لوگ مختلف طریقے کے اعمال انجام دیتے ہیں، جو کہ کہیں نہ کہیں بدعات ہیں اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان المعظم کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں صحیح بخاری شریف کی روایت کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزوں کو رکھتے تھے، اور ہمیں ایسا لگتا کہ اب آپ روزوں کو چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی کبھار آپ علیہ السلام روزوں کو چھوڑتے تھے اور ایسا لگتا کہ آپ علیہ السلام اب روزوں کو نہیں رکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر خصوصاً روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر جو کہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان احب الشہور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی محبوب مہینہ تھا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوم شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنے کے اعتبار سے سب سے محبوب مہینہ جو تھا وہ تھا شعبان کا مہینہ۔ پھر آپ اسلام کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں ثم یصلہ برمضان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کا جو مہینہ ہے رمضان، اس مہینے میں آپ اسلام بڑی ہی محبت کے ساتھ جو ہے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو بہت ہی محبوب مہینہ تھا روزوں کو رکھنے کے اعتبار سے، ایک شعبان کا مہینہ اور ایک رمضان شریف کا مہینہ۔ افسوس کی بات ہے یہ حدیث پاک بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر جو ہے شعبان المعظم کے مہینے کے اندر جو ہے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، روایت ترمذی کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں دیکھا، شہر متتابعین، آپ علیہ السلام کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے 2 مہینے پے در پہ روزوں کو رکھا ہو، مگر آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ شعبان اور رمضان کے مہینے میں لگاتار روزوں کو رکھا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے ان مہینوں کے اندر روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور یہ روزے کیوں رکھتے تھے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا۔ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ روزوں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی، یہ روایت نسائی کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی عظمت اور برکت، یا جس مہینے میں روزوں کی عظمت کو لوگ بھول جاتے ہیں، جو کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، وہ شہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، جس مہینے کے اندر لوگوں کی اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ ذرا آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزوں کو رکھتے تھے، روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام بتا رہے ہیں حکمت کیا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ
یہ بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہمیں خصوصاً روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے آج امت کے اندر جو صحیح تعلیمات ہے اس کو لوگوں نے بھلا دیا، اور یہ جو پیٹ پرست ملا اور مولوی ہے انہوں نے اس مہینے کو کھانے اور پینے کا اور نیاز اور فاتحہ کا، مردوں کے عید کا مہینہ بنا دیا. میرے محترم دوست اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. اور اس مہینے کے تعلق سے ایک بہت بڑی چیز جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں لوگ پوچھتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ کیا؟ صحیح ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث سے کہ راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، آپ اسلام فرماتے ہیں اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر جائے، جب 15ویں شعبان ہو جائے تم لوگ اس کے بعد روزہ مت رکھا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. افسوس کی بات ہے لوگ 15ویں شعبان تک روزہ بالکل نہیں رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی 15ویں شعبان ہوتا ہے لوگ جاگتے ہیں اور روزوں کا بھی اس دن اہتمام کرتے ہیں. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھتا ہو تو وہ رکھے، کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزوں کو رکھا کرتے ہیں. شہر متتابعین 2 مہینے آپ علیہ السلام نے کثرت سے روزوں کو جو رکھا ہے لگاتار، وہ شعبان کا مہینہ تھا. لیکن اگر کوئی شخص 15 دن تک روزے کو اس نے نہیں رکھا اور پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم 15ویں کی بعد رکھیں گے، تو ایسے لوگوں کو آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے. ہاں اگر کوئی شخص ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے وہ، تو وہ بالکل رکھیں. یا کسی کا معمول تھا ایام 20 کا روزہ رکھنا، جیسے کہ مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا، تب بھی وہ رکھے. یا کسی کا چھوٹ گیا تھا کوئی روزہ تو وہ بھی رکھے. لیکن خصوصاً جو ہے 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہم اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں. اور روزوں کا اہتمام کرنا یہ درساتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا مہینہ یعنی رمضان کی آمد سے قبل رمضان کا استقبال روزوں کے ذریعہ کرتے تھے. افسوس ہم استقبال کرتے ہیں کھانے اور پینے کے ذریعہ سے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام کر کے اس مہینے کا استقبال کرتے تھے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ روزہ کا استقبال، رمضان کا استقبال کریں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اور جو کچھ بھی یہ بدعتی لوگ اس مہینے کی آمد پہ کرتے ہیں ان تمام کے تمام خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور آپ روزوں کا اہتمام کریں، اور یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ماننے والے ہیں، حقیقی فالوور ہیں. اللہ سے دعا ہے تو ہمیں شعبان کے اس عظیم مہینے کے اندر کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ